السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جہاں کے سیکیورٹی انچارج، جو کہ سیکیورٹی ہیڈ تھے، ایک میجر صاحب، اور وہاں کے HOD، ان کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ ان کے پاس کچھ نازیبا تصاویر تھیں اسی یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیوں کی، اور بہت ساری ایسی چیزیں اس میں شامل تھیں۔ وہ کیس جب کھلتا گیا تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی گئیں، بہت سارے نام بھی سامنے آتے گئے۔ اب ان کے خلاف کارروائی بھی چل رہی ہے۔ بہت مشکل ہے کہ ان کے خلاف کوئی مثبت کارروائی کی جائے، اور اس سارے معاملے کو جو ہماری عدالتیں ہیں، جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ اچھے سے دیکھیں، کیونکہ ایسا بہت سارے واقعات ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے واقعات پر کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا۔ ہاں، نوٹس کب لیا جاتا ہے؟ نوٹس جب لیا جاتا ہے جب میرے اور آپ کے جیسا کوئی عام بندہ کسی عام اور نارمل سے مسئلے میں پھنس جاتا ہے، تو سارے کے سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، بلکہ اس دن پتہ چلتا ہے ہمیں کہ پاکستان میں یہ سارے ادارے بھی موجود تھے۔ تو اب یہ جو سارا واقعہ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا، اس پہ تبصرہ کرنے کے بجائے میں صرف اور صرف ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ تبصرہ کرنے والے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ الیکٹرانک میڈیا، یعنی جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، وہ اس سارے واقعے کو چھپا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ سارا کے سارا واقعہ ایک یونیورسٹی میں پیش آیا ہے، ایک ایسے تعلیمی ادارے میں پیش آیا ہے جہاں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر یہی سارا واقعہ کسی دینی تعلیمی ادارے میں پیش آیا ہوتا، یعنی کسی دارالعلوم میں، یا کسی مدرسے میں، یا کسی مسجد میں پیش آیا ہوتا، اس سارے واقعے کے پیچھے کوئی میجر، کوئی پروفیسر نہیں ہوتا، بلکہ کوئی مولوی، کوئی مسجد کا امام، کوئی حافظ قرآن ہوتا، تو میڈیا اچھال اچھال کر اس واقعے کو بیان کر رہا ہوتا، گھنٹوں گھنٹوں اس پر ٹاک شوز ہو رہے ہوتے، اور ہمارے سارے کے سارے سینئر صحافی دیگر تمام کام چھوڑ کر اسی پر بیٹھ جاتے، اور صرف یہ بات کہی جا رہی ہوتی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ مدرسوں کو بند کریں، جامعات کو بند کریں، اور سارے کے سارے لوگ دین کے خلاف اور مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے۔ میری اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مدرسے یا جامعہ یا مسجد میں ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ برا نہیں ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے، اس کے خلاف بھی پوری کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ دوغلا پن اور یہ دوہرا نظریہ کہ اگر یہی واقعہ کسی مدرسے اور مسجد میں ہو اور یہ کام کرنے والا کوئی داڑھی اور پگڑی والا شخص ہو، تو آپ اچھال کر اسے میڈیا پر بیان کریں، اور یہی کام کرنے والا کوئی میجر یا کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی ٹیچر ہو یونیورسٹی اور کالج کا، تو آپ اسے اس طریقے سے چھپا دیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ 1 2 3 نہیں، 5,500 کے قریب ویڈیوز اور تصویریں، 5,500 کے قریب، یا اور دوسرے ایک صاحب کے مطابق 7,500 کے قریب مختلف فگرز اور مختلف چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بیان کی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں۔ اور پھر ان میجر صاحب نے باقی بہت سارے لوگوں کا نام لیا جو اس طریقے کے کاموں میں ملوث تھے، اور صرف یہ فحش ویڈیوز اور فحش کام ہی نہیں جو یونیورسٹی اور کالجز میں ہو رہے ہیں، بلکہ نشہ آور چیزوں کا فراہم کیا جانا اور نشے کا استعمال کرنا لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں، یہ بھی بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، اور اس کیس میں بھی ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس وقت اس پر ایک بڑی بحث چل رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بچیاں ہوں چاہے بچے ہوں، میرے اور آپ کے گھروں سے ہی جا رہے ہیں۔ میں نے بھی یونیورسٹی پڑھا ہے، پڑھتا ہوں، آپ کے بھی گھر سے بچے پڑھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ خود پڑھتے ہوں، پڑھاتے ہوں۔ تو ایک بات بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو، کہ جناب، اپنے بچوں کی عزت، اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل، اپنے بچوں کی صحت و سلامتی کی ذمہ دار آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جی ہاں، بالخصوص والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ والدین کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے کہ جو آپ کے بچوں کی صحت و سلامتی، آپ کے بچوں کی عزت، بالخصوص آپ کی بچیوں کی عزت اور عفت کی پارسائی کر سکے۔ آپ کسی کالج کے پروفیسر پر، کسی HOD پر، کسی سیکیورٹی انچارج پر، کسی میجر، جنرل، کرنل پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ کے بچے یونیورسٹی پڑھنے جاتے ہیں، آپ کی بچی یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہے، تو آپ کو مکمل نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ایڈمیشن دلوا کر، داخلہ دلوا کر، پیسے بھر کر، کورس دلوا کر جان چھڑانے والا کام نہیں رہا۔ یہ بچوں کے ساتھ بھی ہے، یہ معاملہ لڑکوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہے، کہ یہ والے معاملات اب ختم ہو چکے ہیں۔ آپ کو مکمل طور پر نگرانی کرنی ہوگی۔ اگر آپ مکمل طور پر نگرانی نہیں کرتے تو پھر دیکھیے ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ کسی قسم کی جنسی ہراسگی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں آپ کے لڑکے بھی اور آپ کی لڑکیاں بھی، دونوں میں یہ بات کامن ہے۔ لڑکیاں ذرا زیادہ ہے، لیکن لڑکے بھی بہرحال اس طریقے کے معاملات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور نشے کا جو معاملہ ہے، یہ تو لڑکوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ لڑکے ایسی جگہوں پر بآسانی نشے کے معاملات میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ان جگہوں پر بآسانی نشہ ملتا بھی ہے۔ اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ایسے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، وہ بآسانی فراہم کر رہے ہوتے ہیں، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی۔ اور ایسی سینکڑوں ویڈیوز اس سارے کیس کے بعد اور اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں،
اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کالجز میں یونیورسٹیز میں لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں، نشہ کر رہی ہیں، لڑکے نشہ کر رہے ہیں، اور دیگر ساری کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ چلتی چلی آ رہی ہیں، مگر نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی کرنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ صرف میں نہیں، صرف 1 2 3 4 لوگ نہیں، سارا کا سارا پاکستان بھی چیخ چیخ کے بولتا رہے تو یہ تعلیمی نظام سیٹ نہیں ہونے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایسا کا ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اس کو چلانے والے پاکستان کا چاہے سیاسی نظام ہو، چاہے پاکستان کا تعلیمی نظام ہو یا عدالتی نظام ہو، یہ تمام کے تمام نظام اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، کیونکہ یہاں کی عوام خواب غفلت میں سو رہی ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد بھی لوگ نہیں جاگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہاولپور میں احتجاج ہو جاتا، لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے۔ یار 5,500 یا 7,500 ویڈیوز اور تصویروں کا لیک ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ بہاولپور کے رہنے والی لڑکیوں نے ہی پڑھا ہے نا وہاں سے، تو کیوں نہیں لوگ نکلے؟ وہ تمام کی تمام لڑکیاں، وہ تمام کے تمام والدین کے جن کی بچوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی، وہ روڈوں پر آ جاتے، وہ احتجاج کرتے، وہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے۔ اس شخص کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے تھا، جسے عزت و احترام کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، ہاتھ میں ہتھ کڑی تک نہیں لگائی گئی ہے۔ ایک عام سے مجرم کو اب ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا دیتے ہیں۔ ایک اسلام آباد میں کلفی بیچنے والی بچی، اس کو اٹھا کر آپ 5 لاکھ کا جرمانہ کر دیتے ہیں، قید سنا دیتے ہیں، صرف اس نام پر کہ لیبر چائلڈ ہے، یہ الاؤ نہیں ہے، چائلڈ لیبر الاؤ نہیں ہے پاکستان میں، اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں، اس پر جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ یہی چائلڈ لیبر ایک جج کے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے، بچی اس پر اس جج کی بیوی ظلم کرتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے، اور بالآخر وہ بچی مر جاتی ہے، لیکن اس شخص کو، اس بچی کو انصاف نہیں ملتا۔ اس جج کی بیوی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جج جو ہے وہ الٹا گیم کھیل رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میری بچی جو ہے، میری بیوی جو ہے یہ ذہنی طور پر معذور ہے، ذہنی طور پر کمزور ہے، اور اس نے کسی بچی کو نہیں مارا، اور اس طریقے سے سارا سین گھما کر وہ عدالتی لوگ قانونی زبان اور قانونی طریقہ کار ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں، وہ گھما پھرا کر اپنی بیوی کو اتنی صفائی سے نکالے گا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ دیکھتی رہ جائے گی۔ اور یہی سارا معاملہ ان جنرل صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی اپروچ رکھنے والے شخصیت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی آپ نے عدالت کی کارروائی کے دوران نہیں دیکھی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کی ساری صورتحال والدین کو متنبع کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے، الرٹ کر رہی ہے کہ ماں باپ اسکول سے لے کر مدرسے، کالج، یونیورسٹی، جامعہ، جو کچھ ہے ایوری تھنگ، اپنے بچوں پر اگر آپ نے نظر نہیں رکھی تو وہ کہاں جا رہے ہیں، ایکسٹرا کلاسز کے نام پر کہاں ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، جو آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کے ٹیچرز، ان کے پروفیسرز، ان کے قائد صاحب کیسے ہیں، ان کا چال چلن کیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، تمام کی تمام ذمہ داریاں والدین کی ہیں۔ اگر آپ ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، پھر آپ کے بچے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، یا ہو سکتا ہے کسی مدرسے میں ایسے ہی کسی معاملے کا شکار ہوں گے، اور بعد میں آپ صرف اور صرف افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ ایسے بہت ساری خواتین، بالخصوص لڑکیاں، ایسے معاملات کا شکار ہوتی ہیں، لیکن وہ اظہار اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ان کی عزت و پارسائی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اظہار کر دیں گی، ایسے کسی شخص کے خلاف نکل کر میدان میں آ جائیں گی، تو ہوگا یہ کہ ان کے رشتے نہیں آئیں گے، ان کی شادیاں نہیں ہوں گی، ان کا گھر نہیں بسے گا، آگے کی ساری زندگی مفلوج ہو کے رہ جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ نظام ایسی خواتین کو دباتا چلا جا رہا ہے، ایسی لڑکیوں کو دباتا چلا جا رہا ہے، ان کی عزت کو چھالنے کے نام پر ان کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کی ویڈیوز لیک کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، ان کی تصویریں لیک کرنے کی دھمکی جاتی ہے، اور یہ سارا کا سارا سین چلتا چلا آتا ہے، اور پھر 1 سے 2، 2 سے 3، اور پھر 5,500 تک یہ ریکارڈ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ 5,500 کا ریکارڈ صرف ایک یونیورسٹی کا ہے۔ پاکستان میں ایک یونیورسٹی نہیں ہے، پاکستان میں ہزاروں یونیورسٹیز موجود ہیں، اگر گننے جائیں گے تو یقین کیجئے یہ لاکھوں اور کروڑوں میں تعداد چلی جائے گی۔ یقینی طور پر اچھے لوگ موجود ہیں، اچھے پروفیسرز، اچھے پڑھانے والے، اچھے لوگ اس دنیا میں ختم نہیں ہوئے ہیں، ہم انہیں سلام دونوں ہاتھوں سے پیش کرتے ہیں، جو اچھے طریقے سے یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں، جامعہ میں پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کو سلامت رکھے۔ لیکن کوئی شخص، کوئی ٹیچر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی سیکیورٹی انچارج ہو، یا کوئی کسی بھی عہدے پر فائز شخص ہو، اگر وہ 2 نمبری کر رہا ہے، اگر وہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اگر وہ کسی کو غلط عادات میں ملوث کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ تمام کا تمام عمل اس کی آنے والی نسلوں کے آگے لائے گا، اور انشاءاللہ وہ مکافات عمل ضرور دیکھے گا۔ اور ہم کہنے کو صرف کہہ ہی سکتے ہیں، اور کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستانی قوم یکجا ہو، اور ایسے تمام معاملات کے خلاف ہم یک زبان ہو کر احتجاج کی آواز بلند کریں، تاکہ یہ تمام کے تمام معاملات ہمارے کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر تمام اداروں سے ختم ہو سکیں۔ اس ویڈیو کا یہی پیغام تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔